اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابرہہ نام کا بادشاہ جو یمن میں رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ ساری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں۔ حضور کی ولادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ خانہ کعبہ کا طواف تو ہر نبی کی امت میں رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، بلکہ اب قیامت تک بھی اس کا طواف جاری رہے گا۔ تو ابرہہ نام کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک، اسے یہ بات پسند نہیں آئی، مال و دولت کا غرور اتنا۔ چند بادشاہوں کے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں غرور کے تذکرے رکھے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت کی بات ہے۔ اس نے کیا کیا، یمن میں ایک بڑا کعبہ بنایا اور بہت ہی خوبصورت بنایا۔ یہ تو مٹی کے پتھروں سے تعمیر شدہ تھا، لیکن اس نے جو بنایا اس کو بہت ہی قیمتی پتھر لگائے اور پھر اس پر سونے چاندی کی کلائی کی، ہیرے جڑ دیے، چکا چوند ہو گئے۔ خانہ کعبہ کو اس کا بنایا ہوا کعبہ لوگ دیکھنے کے لیے آنے لگے۔ اب اس نے اعلان کیا کہ وہ مکہ کا کعبہ تو غریب قسم کا ہے، میں نے جو بنایا بڑے پیسے خرچہ کر کے بنایا ہے، آؤ اس کعبے کے اطراف آؤ۔ وہ ہاتھیوں کو جب مکہ مکرمہ کی طرف دوڑاتا، ایک ہاتھی بھی دوڑتا نہیں، سب بیٹھ جاتے، اور ایسے بیٹھ جاتے، جم جاتے کہ سپاہی فوجی سب ان کو بھالے مارتے تھے، لوہے سے مارتے تھے، ہاتھی زخمی ہو جاتے تھے، اٹھتے نہیں تھے۔ بہت محنت لگی ایک دن پوری کہ ہاتھی اس طرف دوڑیں، لیکن وہ کعبے کی طرف ایک ہاتھی بھی نہیں بڑھتا تھا۔ پھر ان کا رخ موڑ دیتے پیچھے کی طرف تو پیچھے کی طرف چلنے لگتے تھے۔ یہ ایک بڑی علامت تھی رب تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ چاہتا تو وہیں سے توبہ کر کے بھاگ جاتا کہ کوئی نہ کوئی بڑی طاقت ہے جو میرے اتنے بڑے فوج کو بھی روک رہی ہے، لیکن جس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے اس کی آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ اب تیسرا دن آیا، اب اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کے پیروں میں بیڑیاں باندھیں، زنجیریں باندھ کر کھینچیں۔ اب اس طرح سے ہزاروں فوجیوں نے ہاتھیوں کے پیروں میں بیڑیاں باندھ کر، زنجیریں باندھ کر کے انہیں کھینچا، تو اب ہاتھی چلنے لگے۔ مینا سے لے کر مکہ مکرمہ اب بھی تقریباً 5-7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ابھی اتنی دور ہی پر ہیں وہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی فوج کو بھیج دیا۔ ابابیل چڑیا، چھوٹی چھوٹی سی چڑیاں ہوتی، وہ اپنے منہ میں، اپنے پیروں میں کنکریاں لے کر کے اڑتی ہوئی آئیں۔ ایک جھنڈ آیا، اور کہاں سے آیا، کیسے آیا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے اس پر بھروسہ کیا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور ایسی جگہ سے مدد بھیجتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ ابابیل چڑیوں کا ایک پورا جھنڈ آیا۔ اب بڑی فوج، ایک بڑا لشکر ابرہہ کے ساتھ، اور چھوٹی چڑیاں، کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ان چھوٹی سی چڑیوں نے اپنے منہ سے جب کنکریاں گرانا شروع کیا تو ہاتھیوں کے اوپر گرتا تو ان کے پیٹ پھٹ جاتے اور آگ لگ جاتی تھی۔ ہاتھیوں کے پیٹ میں سے وہ ایسے کنکری نکل جاتی جیسے آگ کی گولی ہو، اور آگ لگ جاتی ہاتھیوں پر، اور دو جو پیروں میں کنکریاں تھیں وہ فوجیوں پر گراتی۔ اللہ فرماتے کعصف مأکول، جیسے مرغی کو چھیل کر کے کھاتے ہیں تو بچتا کیا ہے، پوری اکھی مرغی کو چھیل کر کھانے کے بعد جیسے بچتا ہے، اللہ فرماتا ہے ابرہہ کے فوجیوں کی ویسی حالت ہو گئی تھی جیسے چھلی ہوئی مرغی ہوتی۔ سب ان کے چھتڑے اڑ گئے تھے، ان کے جسم کی ساری چمڑیاں اڑ گئی تھی، صرف وہ کنکر کے گرنے سے ابرہہ کو ڈھونڈا گیا تو وہ ایک مرغی کے چوزے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔